السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اس کا ٹائٹل آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، جانیں کب ہمیں احساس ہوگا کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ناظرین، دور حاضر میں شادی کی نمائش دیکھنے کے لائق ہے۔ مالدار تو کیا، بے مال لوگ بھی اپنی شان کے لیے شادیاں شادی حال میں لے گئے ہیں۔ مہندی کی رات ہو تو سہیلیاں مہندی کی تقریب میں رقصاں نظر آتی ہیں۔ خوبصورت نظر آنے کے قدرتی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے بیوٹی پارلر کا رخ کر کے اپنوں میں بھی صورت کے حوالے سے اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہیں۔ مہندی کی شب اور اس کی رنگینیاں دور حاضر کی شادیوں کا حسن ہے۔ بڑے بڑے شادی ہالوں میں اہتمام ہوتا ہے۔ اپنے اور اپنے پیاروں میں بیٹھ کر وہ کچھ ہوتا ہے جو تحریر کی قید میں لایا نہیں جا سکتا۔ خوشیوں کی اس محفل میں ہم جیسے لوگ بھی اپنا گزشتہ کل بھول کر اپنوں کی مسرت کے لیے لڈی ڈانس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسرے دن بارات ہوتی ہے۔ بارات سے پہلے صحرا بندی، عزیز و اقارب کے ساتھ دلہا کے دوست بھی ایک دوسرے پر برتری کے لیے نوٹوں سے بھرے صحرے کو دلہا کو پہنا دیتے ہیں، اور دلہا ہے کہ وہ صحروں میں دب ہی جاتا ہے۔ ناظرین، بارات عام طور پر گھنٹہ 2 گھنٹے دیر سے روانہ ہوتی ہے۔ جس دور میں ہماری شادی ہوئی تھی، اس وقت بارات کی روانگی سے قبل صاحب حیثیت لوگ بکرا صدقہ کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ اگر صدقہ بکرے کا نہ بھی ہوتا تو اجتماعی دعا ضرور ہوتی تھی، لیکن آج کل تو بارات بینڈ باجے کے بغیر روانہ ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین، بارات اگر شہر میں ہو، یعنی قریب ہو، اپنے ہی شہر میں ہو، تو 2-4 گھنٹے لیٹ ہونا معمولی سی بات ہے۔ آپ قارئین کرام دوست سوچ رہے ہوں گے کہ اس کہانی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میری آپ بیتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ شادی گھر والے چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے، کم از کم ان کے وقت کا احساس ضرور کریں۔
جو اپنے تمام تر کام کاج چھوڑ کر ان کی خوشیوں میں رنگ بھرنے کے لیے بن سنور کے آتے ہیں۔ ناظرین، ہوا یہ کہ میرے محلے میں 2 شادیاں تھیں، دونوں کی دعوت تھی۔ بارات میں تو میں نہیں گیا، البتہ ولیمہ ضرور کھانا تھا، اس لیے کہ سلامی بھی دینی تھی۔ سوچا تھا کہ بیگم صاحبہ کو ایک ولیمہ کھانے کے لیے ہوٹل میں چھوڑ کر میں دوسرے ولیمہ میں شریک ہو جاؤں گا۔ 2 بجے ولیمے کا وقت تھا اور میں جانتا ہوں ایسی تقریبات میں وقت کا احساس لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم 3:30 بجے ہوٹل پہنچے تو لڑکے والے ہوٹل کے صدر دروازے پر پھول اٹھائے لڑکی والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ 4 بج گئے تو میں نے نماز پڑھ کر لڑکے والوں سے پوچھا کہ کب تک امید ہے، تو کہنے لگے لڑکی والے گجرانوالہ سے چل پڑے ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑا سا ہل گیا۔ سوچا تھا کہ ایک ولیمہ میں منہ کا ذائقہ تبدیل کر کے دوسرے ولیمے میں پیٹ بھر لوں گا۔ صبح و ناشتے کے بعد ولیمہ کھانے کی خوشی میں کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ پیٹ سے کچھ آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں خاموشی سے ایک ولیمہ چھوڑ کر دوسرے ولیمہ میں پہنچا تو وہاں بھی ایسا ہی کچھ منظر تھا۔ جانے کن بڑے لوگوں کے انتظار ہو رہا تھا۔ ناظرین، مغرب کی اذان ہوئی۔ اپنے ہی شہر کے نکاح خواں مولوی کی امامت میں باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ نکاح پڑھا لیا ہے؟ تو مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے، ابھی کدھر، اور میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ناظرین، ہوٹل میں معصوم بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ان خواتین و حضرات پر ترس آنے لگا جو ولیمہ کھانے پر وقت 2 بجے آئے تھے۔ ان میں وہ نمازی بھی تھے جو مسجد میں باجماعت نماز کے دوران امام کے السلام علیکم کے آواز کے ساتھ مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے چور چوری کر کے بھاگتا ہے۔ لیکن ولیمہ کھانے کی خوشی میں کھانا گٹنے کے انتظار میں بھوکی سانسیں لے رہے تھے، کھانا کھلنے کے انتظار میں۔ ناظرین، 5:30 بجے بیگم صاحبہ کا فون آیا، کہنے لگیں میں گھر آ گئی ہوں، تو آپ مجھے لینے کے لیے ہوٹل مت جانا۔ تو میں نے کہا
گھر میں میرے لیے روٹی بناؤ، میں بھی گھر آ رہا ہوں۔ بھوک سے میری شوگر گرنے لگی ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری کہانی، میری آپ بیتی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہی تھی میری اس آپ بیتی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اصل وجہ۔ 2 ولیموں میں جانے کے باوجود گھر آ کر کھانا کھایا، اور آج کے اس رسم و رواج پر ماتم کرنے لگا کہ جانے ہم لوگ وقت کے احساس کو کیوں بھول گئے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے قیمتی وقت کا احساس کیوں نہیں کرتے۔ یہی وہ قومی جرم ہے جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ جانے کب ہمیں احساس ہوگا کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ البتہ ایک فائدہ ضرور ہوا، سلامی کے 2000 روپے بھی بچ گئے۔